میرا نبی لاجواب، 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 میرا نبی لاجواب۔ سنو سیف اللہ علیمی پورے بھارت میں کہے جانا جاتا ہے، میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب۔ بیٹھے تو لاجواب، چلے تو لاجواب، سوئے تو لاجواب، کھڑا ہو جائے تو لاجواب، رک جائے تو لاجواب، ٹھہر جائے تو لاجواب۔ آپ بھی کم لاجواب تھوڑی ہو کہ چپ چاپ منہ تاک رہے ہو۔ میرا نبی لاجواب، بولیے گا میرا نبی لاجواب۔ چلے تو لاجواب، بیٹھے تو لاجواب، مسجد نبوی میں ہو تو لاجواب، وہ محراب نبی میں ہو تو لاجواب، ام ہانی کے گھر میں ہو تو لاجواب، ابو بکر کے گھر میں ہو تو لاجواب، عائشہ کے گھر میں ہو تو لاجواب، صدیق کے گھر میں ہو تو لاجواب، عمر کے گھر میں ہو تو لاجواب، وہ زمین پر ہو تو لاجواب، آسمان پر ہو تو لاجواب۔ سن لیجئے 2 منٹ سن لیجئے، کاہے روح آپ کی طرف سے کی۔ لاجواب ہے میرا نبی، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ 18,000 مخلوقات کو میں آنکھ بند کر کے تقریر کروں گا۔ 18,000 مخلوقات کو پروردگار عالم نے پیدا فرمائے۔ ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات حکم بھی دیتا رہا، رب کائنات فرمان بھی دیتا رہا، اپنا جو ہے اپنا آدیش بھی دیتا رہا۔ اب میں بول رہا ہوں، آپ سنتے جائیے، طبیعت میں آئے تو بولیے گا ورنہ مت بولیے گا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیے اور فرمایا اے زمین تو بن جا۔ زمین جب ہو گئی تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں بنا دیا، تو دانا نکال کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پانی کو پیدا کیا کہ پیاسوں کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا، خوشبو بکھیر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا، چبھن دے کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا کہ گرمی میں ٹھنڈک کا احساس بن کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے چڑیوں کو پیدا کیا کہ چہچہا کر اپنے وجود کا پتہ دے کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے بلندی کو پتہ کیا کہ اونچا ہو کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے فضا کو پیدا کیا کہ خزانے قدرت کو چھپا کے بتا تو کون ہے۔ اب اور آگے بڑھو، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا کہ بلند ہو کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا کہ مقام صحبہ میں اشارے مصطفیٰ پا کر ڈوبنے کے بعد پلٹ کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، حبیب یمنی کے کہنے پر میرا مصطفیٰ انگلی اٹھائے تو سینہ چیر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا کہ جگمگا کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کہکشاں کو پیدا کیا کہ شب معراج جو میرا پیغمبر چلا اس کے طلبوں کی ضیاء بن کر بتا تو کون ہے۔ اب اور آگے بڑھو، اللہ نے فرمایا اے آدم میں نے نبی بنایا، تو بتا تو کون ہے۔ اے شیش پیغمبری دے دی، تو بتا تو کون ہے۔ اے دانیال قوت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے یوشت قوت جہاد دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے سلیمان تخت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے ادریس علم دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے یونس مچھلی کے پیٹ سے بچائے نکالا، تو بتا تو کون ہے۔ ایوب صبر دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے داؤد کو لہن دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے یعقوب گریوزاری دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے شعیب حسن دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے صالح اٹھنے دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے ابراہیم تیرے لیے نارے نمرود کو گلزار کیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے یوسف تجھے حسن تمکنت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے اسماعیل تجھے اثار دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے زکریا تجھے شہادت دی، تو بتا تو کون ہے۔ اے یحییٰ تجھے قربان کیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے موسیٰ جلال دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے عیسیٰ جمال دیا، تو بتا تو کون ہے۔ مولانا اشتیاق اب تک یہی ہوتا ہے، آدم تو بتا تو کون، نوح تو بتا تو کون، شیش تو بتا تو کون، یوشع تو بتا تو کون، سلیمان تو بتا تو کون، ابراہیم تو بتا تو کون، اسماعیل تو بتا تو کون، زکریا تو بتا تو کون، یحییٰ تو بتا تو کون، موسیٰ تو بتا تو کون، عیسیٰ تو بتا تو کون۔ مگر جب 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ خدا نے کہا مصطفیٰ خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ بتائے گا خدا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لیکن اس تقریر کو سنانے نہیں آیا میں، جو سنانے آیا اسے سنیے، بھاگنا نہیں ہوگا۔ جو سنانے آئے اس کو سنیے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھے ڈھنگ سے اچھے گھر میں ہو جائے، بولو چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے،
کہ نمازی نمازی کو کھوجتا ہے، نچنیا نچنیا کو کھوجتا ہے؟ ہاں؟ یہ الگ بات ہے، جو جیسا رہتا ہے ویسا تلاش کرتا ہے نا، ویسا تلاش کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نیک، سبحان اللہ بولیے گا، پرہیزگار، روزہ رکھنے والی، تلاوت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، وظیفہ پڑھنے والی لڑکی کا رشتہ جلد بازی میں کنجوس، مکھی چوس، بخیل، بے نمازی، بدعمل انسان سے ہو گیا۔ مگر اے بیٹیوں، اگر تو اپنے گھروں میں رہ کر میری گفتگو سن رہی ہے تو تو بھی دھیان دے، شوہر کے ذرا سے ظلم کے بعد تم طلاق کا مطالبہ کرتی ہو، ہوش میں آؤ، طلاق کا مطالبہ مت کرو، سر کو سجدے میں ڈال کر خدا سے کہو مولا اس سجدے کے صدقے میں میرے شوہر کو ہدایت کا راستہ دے دے۔ سمجھے؟ یہ دعا کرو۔ اب تو لڑکیاں بھی بڑا خوش ہیں، اگر سیٹ مالدار کی لڑکی ہے تو بڑی خوش ہے۔ شادی کے دن باپ نے بیٹی کو اسکوٹی دے دیا، کہا بیٹی نو ٹینشن، جب جھگڑا ہو اسٹارٹ کر کے واپس آ جانا۔ وہ کاہے کو گھر بسانے جائے؟ وہ بولو بھائی، وہ کاہے کو گھر بسانے جائے؟ ختم کرنا ہے کیا نور؟ ہاں، غلط رشتہ لگ گیا۔ مگر سنیے گا دل تھام کر، جب نماز پڑھے نا تب بال پکڑ کے دوں کا، ہٹ میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ ہنسیے گا مت، سبحان اللہ بھی نہیں کہیے گا بھی، یہ سب نہیں چلے گا میرے گھر میں۔ وہ عورت دل ہی دل میں روتی تھی، اے اللہ مجھ پر بھی رحم کر، میرے ظالم شوہر پہ بھی رحم کر۔ اب وہ چھپ چھپ کے نماز پڑھنے لگی، اب سبحان اللہ بولو، چھپ چھپ کے تسبیح پڑھنے لگی، بولنا ہوگا، چھپ چھپ کے ذکر کرنے لگی۔ مئی جون کا مہینہ، چلچلاتی دھوپ، گرمی سے ایک دم پسینے میں نہایا ہوا ایک کنجوس آیا، دروازے پر ایک لاتھو مچ کے، کہاں ہے؟ جنتی عورت وظیفہ پڑھ رہی تھی، جلدی سے تسبیح کو چھپا لیا، کہتی حاضر آ رہی ہوں، کہ کھانا کبھی لائی، فوراً برتن وغیرہ میں کھانا نکالا اور دل سے یہ کہتے مولا میرے شوہر کا ظلم دیکھ، میرے سجدوں کے صدقے میں میرے شوہر کو ہدایت دے دے۔ کنجوس کے سامنے کھانا رکھا، دل سنبھال کے رکھیے گا، کنجوس کے سامنے کھانا رکھا، کنجوس کہے جائے گا بسم اللہ پڑھنے؟ آپ سے کم ہے کاؤ؟ آپ سے ذرہ برابر کم تھا کاؤ؟ میرے نبی کی حدیث ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو دونوں ہاتھ دھوئے گا اللہ اس کو ایک وضو کا ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ سسٹم بھی ہماری دعوتوں سے ختم، پلیٹ کے نیچے ٹیشو پیپر لگا دیا گیا، دھونے سے پہلے مت دھوئیے، کھانے کے بعد پہنچ کے نکل جائیے۔ کیا حال ہے رے بھائی؟ بن مانگے ایک وضو کا ثواب آ رہا تھا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، سمجھے؟ اللہ پناہ۔ کنجوس کہے کو بسم اللہ پڑھنے جا، دنا دن سنا سن پھینکنے لگا، اتنی سپیڈ میں پھینک رہا ہے کہ پسینے اور دال میں فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے ایسی نہیں نہ تھی، پہلے ایسا ہی تھا۔ توجہ دیجئے گا، نیکوکار عورت ہے، گھمنڈی نہیں، سجدہ کرنے والی، کنیز فاطمہ ہے، کنیز سیدہ زینب، دوڑ کے گھر کے اندر گئی، ہاتھ پنکھا لے آئی اور پیار سے ظالم شوہر کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پنکھا ہلانے لگی۔ زیادہ خوش مت ہوئیے گا، یہ پہلے کا موسم تھا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ شوہر کھاتا تھا تو بیویاں پنکھا ہلاتی تھی، ابھی سٹائل بدل گیا، اب بیویاں کھاتی ہے، شوہر پنکھا ہلاتا ہے۔ اگر ان عورتوں کو ڈانٹ دیجئے یہ کیا ہو رہا ہے کہ مولانا چپ رہیے، میرے باپ نے زمین بیچ کر اس کو خریدا ہے، یہ پنکھا نہیں ہلائے گا تو کیا دم ہلائے گا؟
ہاں؟ دم ہلائے گا یہ کنجوس کھا رہا، یہ پنکھا ہلا رہی۔ اتنے ہی میں ایک فقیر آ گیا، کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے؟ اب بتائیے اس وقت کنجوس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ توجہ دینا، منہ کھلا آنکھ پھٹی، یہ پاگل ہے کہ ایڈریس بھول گیا، نہیں جانتا کس کا گھر ہے، خیرات مانگنے آ گیا۔ ابھی کنجوس سوچ رہا ہے کہ کیا جواب دے۔ جنتی عورت نے اپنے دوپٹے کا آنچل دیکھا، ایک کونا بندھا تھا، کھولا تو 2-4 روپیے تھے، بسم اللہ پڑھ کے فقیر کے برتن میں رکھ دیا۔ فقیر بڑا مست ہے، وہ مسکرا کر کہتا ہے بیٹی اللہ تیری یہاں بھی حفاظت کرے، اللہ تیری وہاں بھی حفاظت کرے۔ دعائیں دیا، فقیر چلا۔ یہ بھی کل کا زمانہ تھا جب فقیر دعا لے کے خیرات لے کے دعا دیتا تھا، سمجھے؟ اب کا فقیر تو خیرات لے کر تیرے تالے کا نشان لیتا ہے کہ چابی کہاں بنے گی۔ فقیر کا اسٹائل بھی بدل گیا، 10 منٹ بھی نہیں لگے گا، سن لو مجھ کو۔ عورت نے جیسی خیرات دیا، فقیر گیا، بس ظالم اٹھا اور جو مارنا شروع کیا عورت کو، مگر ہر مکہ پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سبحان اللہ تو کہو، یا اللہ۔ چڑھ گیا، اٹھایا دونوں ہاتھ پر، ہوا میں نچایا، پھینک دیا، سر دیوار سے ٹکرایا، پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ کہا مر جا، جو میری دولت کو لٹا دے وہ برباد ہو جائے تو بہتر ہے۔ اول فل بکتا ہوا گھر سے نکل گیا، لیکن ایک لفظ میرا یاد رکھیے گا سیف اللہ علیمی کا، کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ نہ جانے کون سی ہوا چلی اس غریب عورت کے بدن سے، جب ہوا مس ہوئی تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ آنکھیں کھلی تو چہرہ خون سے بھرا ہے، آئینہ رکھ کر اپنے زخموں کو صاف کیا، مرہم پٹی کی۔ جب زخم کے درد میں کمی ہوئی تو بھوک نے کہا میں ہوں۔ جب اس نے زمین پر نظر ڈالی تو شوہر نے غصے میں لات مار کر جو روٹیوں کو پھینکا تھا وہ مٹیوں میں اٹ گئی تھی، ان روٹیوں کو اپنے پاکیزہ دوپٹہ سے مٹیوں سے صاف کر رہی، مٹیوں سے صاف کر رہی ہے۔ دل پکڑ کے سنتے جائیے، مٹیوں سے صاف کر رہی ہے۔ اس کے بعد پلیٹ میں رکھ کر جیسے ہی ارادہ کیا کہ میں پہلا لقمہ کھاؤں، ویسے ہی ایک فقیر آ گیا کہ کوئی ہے جو اللہ و رسول کے نام پر دے دے۔ عورت سارا زخم بھول گئی، ساری تکلیف بھول گئی، سارا درد بھول گئی، اور تمام روٹیاں اٹھا کر فقیر کے برتن میں رکھ دیا۔ فقیر بھی مستی میں آ کر کہتا ہے بیٹی جا، اللہ تیری یہاں بھی حفاظت کرے، اللہ تیری وہاں بھی حفاظت کرے۔ فقیر جب چلا ہے نا، اب میں روکوں گا نہیں اس لیے کہ وقت کم ہے، فقیر جب چلا ہے نا تو آج کل کے بھک منگوں کی طرح نہیں کہ ہاتھر جھولا، جھولار بھیترے جھولا، تار بھیترے جھولا، ایسی سٹائل کا فقیر نہیں تھا، بلکہ روٹیاں جب لے کر چلا ہے تو روٹیوں کو ہوا میں نچاتا ہوا اور ذکر پروردگار کرتا ہوا چل رہا ہے۔ الا اللہ 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 الا اللہ، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ذکر لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ ادھر سے فقیر جا رہا ہے، ادھر سے وہ کنجوس آ رہا ہے۔ کنجوس نے جب دیکھا فقیر کے ہاتھوں میں روٹی ہے تو آنکھیں مل کر کہتا ہے اے شاہ صاحب میرے محلے میں خیرات۔ تو فقیر نے مسکرا کے کہا بے ظالم چپ، محلے کی بات کرتا ہے، ہم تو تیرے گھر سے لے کے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا دم دم کانپ گیا، ایک دھکا فقیر کو مارا ہے، فقیر زمین پر روٹیاں بکھر گئی۔ گھر پہنچا ہے، کہا تم نے خیرات کیا؟ کہاں کیا ہے؟ کہا روٹیاں تم نے دان کی ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کہا مار بھول گئی؟ کہا زخموں سے خون ٹپک رہا ہے؟ کہا درد بھول گئی؟ کہا احساس تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے؟ کہا میری مار کو بھول گئی؟ کہا ہڈی ہڈی کے جوڑ جوڑ سے تیرے ظلم کی آواز آ رہی ہے۔ کہا پھر بھی تم نے خیرات کیا؟ تب عورت دم تن کے کھڑی ہو گئی، مارنا ہے مار، ذبح کرنا ہے کاٹ، بوٹیاں بنانا ہے بات، کالا کاٹنا ہے کاٹ، ٹکڑے کرنا ہے کاٹ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے گھر کے دروازے میں تالا لگا سکتے ہو، خدا اور رسول کی محبت کے دروازے میں تالا نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے، تالا نہیں لگا سکتے۔ اتنا سننا تھا، کہا تم کو ایسی سزا دوں گا نا کہ دنیا کی کوئی عورت تیری مدد نہ کر سکے۔
दुनिया की कोई औरत जो है तेरा सहारा न बने। औरत की यूनिटी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है औरत की यूनिटी। 100 मर्द कहीं रो रहे हो, अगर 99 मर्द रो रहा हो, उसमें एक हंसता हुआ नजर आएगा, इसलिए कि हम मर्दों में इत्तेहाद नहीं है। मगर औरतों की यूनिटी इतनी मजबूत है ना, अगर 100 औरतें बैठी हो, उसमें 99 हंस रही हो, एक को रुला के भेज दीजिए, तमाम औरतें खुद ब खुद रोने लगेंगी, सब रोने लगेंगी। इतनी यूनिटी उसके अंदर है कि ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया की कोई ताकत काम न करे। कोदाल उठाया है, अब तो मैं जानता भी नहीं कि आप लोग कोदाल को क्या कहते हैं। कोदाल उठाया है, जमीन को खोदा है, कुछ लंबा डायमीटर रखा है, खड़े खड़े 2-3 आदमी डूब जाए इतना गड्ढा खोदा है, पूरे खानदान की लकड़ी को लगाया है, लगाकर आग लगाई है, इतना हवा दिया है कि आसमान से शोले बात करने लगे, परिंदा गुजरे तो जलकर गिर जाए। तब मुस्कुराता हुआ जालिम उठा है, अब कौन बचाएगा तुम्हें, अब कैसे तू मेरी दौलत को दान करेगी, खैरात करेगी। ये जालिम बढ़ा है परहेजगारी की तरफ, ये जालिम बढ़ा है इबादत की तरफ, ये जालिम बढ़ा है तिलावत की तरफ, ये जालिम बढ़ा है सजदा करने वाले की तरफ, ये जालिम बढ़ा है एक पाक वजूद की तरफ। औरत चुपचाप सर झुकाए, सुभान अल्लाह 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 पढ़ रही है। जालिम गया है, औरत को गोद में उठाया है और लाकर उस जलते हुए तंदूर में भट्टी में फेंक कर ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया है। जो औरत मेरी दौलत को लुटा दे, उसे जल जाना बेहतर है, मर जाना बेहतर है। अब एकदम सीना तान कर ये जालिम कि मैंने खैरात करने वाली बीवी को जला दिया, अब कौन है जो मेरे अमल पर उंगली उठाएगा। जैसे ही 10 कदम पलटा, आंगन से अपने घर के बरामदे में आया, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। दर्द है, माँ से प्यार है तो पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा अम्मा, ये इतना प्यारा लफ्ज है मुसलमानों ना, कि दुनिया का कोई भी इत्र अपने घर की दीवार पे मल दो, हवा का झोंका आएगा, खुशबू चली जाएगी। मगर अम्मा वो मुकद्दस लफ्ज है कि अगर अपने घरों में एक बार बोल दो तो क़यामत तक मोहब्बत की खुशबू निकलती रहती है, वफा की महक निकलती रहती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 2 मिनट और बर्दाश्त कर लेना आप मुझको। मेरे बाद बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। हजरत अल्लामा शहरयार रज़ा खान साहब हैं, बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े लेक्चरर, बहुत बड़े खतीब। लफ्ज़ सुनो, जुमलों सुनो तो अशश करके रह जाओ, उनकी आमद होगी। बस 2 मिनट मुझे सुनो। अम्मा 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 अम्मा, कलेजा कांप गया, धड़कनें रुक गई। या अल्लाह, गुस्से में मैंने बीवी को जला दिया, मुझको याद ही नहीं था कि 2.5-3 बरस का बेटा मेरा सो रहा है, अब जाग गया है, माँ को खोज रहा है। मैं माँ कहाँ से दूंगा? हर नेमत दे सकता हूँ, माँ नहीं दे सकता। हर सरमाया दे सकता हूँ, माँ नहीं दे सकता। आगे बढ़कर जागे हुए बच्चे को उठाया है। अब मैं अम्मा अम्मा का पानी पी ले, अम्मा अम्मा ले दूध पी ले, अम्मा अम्मा रसगुल्ला खा ले, अम्मा अम्मा ये चॉकलेट खा ले, अम्मा अम्मा ये शरबत पी ले, अम्मा अम्मा ये खिलौना ले ले, अम्मा अम्मा ये सामान ले ले, अम्मा अम्मा। नहीं, साथ नहीं दे रहे हो आप। सिर्फ माँ की रट। शाम तक घूमता रहा, 1 सेकंड भी ऐसा ना आया जब अम्मा न कहा हो। सूरज डूबने से पहले एक बार कहा अम्मा, और बाप की गर्दन पर झूल गया। जालिम समझ गया कि मैंने तो जुल्म के हाथों बीवी को जला दिया, मेरा बेटा भी मेरे गुनाह का शिकार हो गया, मेरा बेटा भी मर गया। कांप गया। अब जनाजा ऐसे लेके चलते हैं बच्चे का, देखिएगा मेरी तरफ, ऐसे लेके चलते हैं ना जनाजा, ऐसे लेकर बच्चे को चल रहा है, ऐसे लेकर चल रहा है, ऐसे लेकर चल रहा है। अगर आप साथ दो ना मेरा, अगर आप साथ दे दो 2 मिनट ना, तो मजा आ जाएगा। दे दोगे साथ? हाँ, चल रहा है, बच्चे को लेके चल रहा है, एकदम तैयार है ना, रेडी है, मुझको मायूस मत कीजिएगा। लेके चल रहा है। अचानक सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। मुअज्जिन ने मस्जिद के बुलंद मीनारों से अजान की आवाज पुकारी। जैसे ही ये जालिम मस्जिद के दरवाजे पर गया,
मुअज्जिन की आवाज इसके कानों से टकराई, हय्या अला सलाह। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अचानक जालिम हिल गया, जिसको मुर्दा समझ रहा था ना, उस बेटे को रोड पे सुला दिया, खुद आगे बढ़ा, मस्जिद की चौखट से पेशानी लगा दिया, ए अल्लाह मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, ए अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल कर ले, ए अल्लाह तू मेरे गुनाह को बख्श दे, ए अल्लाह मुझे सजा मिल गई, मेरी औलाद मेरे हाथों से चली गई, मौला बख्श दे, मौला अब नजात दे दे, ए मेरे परवरदिगार रहम कर दे, रहम कर दे। अब कभी गुनाह न करूंगा, अब कभी खता न करूंगा, अब किसी वजूद पे जुल्म न करूंगा। जब तौबा करके पलटा है तो देख रहा है कि जिस बेटे को मुर्दा समझा था वो जमीन पर उठकर बैठ गया है और बाप को हैरत से देख रहा है, बाप को हैरत से देख रहा है। बाप ने बेटे को जिंदगी के साथ देखा, समझ गया कि मेरी दुआ कबूल हुई। अब बेटे को कलेजे से लगाया है। अब कितने घंटे हो गए थे, इतनी तेज आग थी, हड्डियों को भी पानी बनकर बह जाना चाहिए था, राख के वजूद का भी पता नहीं चलेगा। घर पहुंचा है, अंधेरा हो गया है। तेलनी पाड़ा और भद्रेश्वर के मुसलमानों, थोड़ी देर के लिए और जिंदगी का सबूत देना। अंधेरा हो गया, उसने चिराग जलाया, उजाला किया, उस गड्ढे पे नजर पड़ी, बेटे को चूम कर बेटे को बैठाया है। चले अब तो औरत की हड्डी तक खत्म हो गई होगी, चले पत्थर हटाकर उस गड्ढे में मिट्टी भर दें ताकि हम और हमारा बेटा सलामत रहे। आगे बढ़ा, कमर में गमछा बांधकर जैसे ही उसने चट्टान उठाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है कि इतने देर में जिस औरत को जल के खाक हो जाना चाहिए वो जल के मरी नहीं है, आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को आसमानों पर लहराइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत खूब। शौहर घबरा कर कहता, बेगम तैयार रहिएगा, बेगम ये क्या है? तब औरत ने शान से सर उठाकर कहा, ए जालिम होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाऊं, जहन्नम के शोलों से बच जाऊं। अब बताओ। हाँ हाँ हाँ, कोई कर रहे हैं हाँ, हमको सब याद है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे याद है। क्या इतनी तकरीर सुनने के बाद भी नौजवानों आप मुझको जवाब दो, क्या जब आपकी शादी का दिन आएगा तो डिमांड करोगे? कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं कि हम डिमांड नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। मुझको मत दिखाओ, खुदा देख रहा, मेरा रसूल देख रहा है। चलो आप हाथ नीचे कर लो। कितने बेटों के बाप हैं जो जहेज लेने से इनकार करते हैं? उन बापों से कहता हूं आप अपना हाथ उठाकर सबूत दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। घर को बर्बाद मत करो, घर को बनाओ, घर को बनाओ। आखिरी बात सुन लो, दुल्हन लाते हो, क्या तरीका है रे भाई? जाएगा कमर हिलाते हुए, बाजा बजाते हुए, डांस करते हुए, आएगा वैसे ही खुराफात करते हुए। क्या भाई, कैसे आदमी हो? अबे दरूद पढ़ते जा, दरूद पढ़ते आ, दरूद पढ़ते जा, दरूद पढ़ते आ। और बीवी का हाथ पकड़ के या बीवी को रोक कर दरवाजे पे खड़ा रहा, अंदर मत घुस, घर में मत घुस, बाहर रहा। घर के किसी औरत को बोल गमला में पानी लेके आने को।
جب گملہ میں پانی لے کر آئے نا تو اپنی دلہن کا دونوں پاؤں گملہ میں رکھ کے ہلاؤ. پاؤں جب نکل جائے دلہن کا تب اپنی ماں بہن بہو بیٹی کو کہو کہ لے جاؤ ہماری بیوی کو گھر میں گھسنے سے پہلے ہر گھر کے کونے میں اس پانی کو چھڑک دو. میرے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا اس کا گھر برکتوں کا خزانہ ہو گیا ہے. اب میاں بیوی درود پڑھتے آئے. اب جب گھر میں قدم رکھو تو کہو اے مولا درود کی برکتوں کا صدقہ دے دے. قسم خدا کی کبھی طلاق نہیں ہوگی, کبھی طلاق نہیں ہوگی. کبھی امام صاحب کے یہاں جا کر رونے نہیں پڑے گا کہ تعویذ دیجئے بیوی میں سے بن نہیں رہا ہے. اب ایک تعویذ پہ بھروسہ کم کر, اپنے کردار پر بھروسہ زیادہ کر, اپنے عمل پہ بھروسہ زیادہ کر. اللہ کا شکر ہے آپ کے دیار میں مدرسہ فیضان تاج الشریعہ ہے. اللہ کا شکر ہے مدرسہ فیضان تاج الشریعہ ہے. آدھے کٹھے زمین پر ہے, رسول کا گھر ہے. اپنا گھر تو بنائے ہو 3 کٹھا پر, رسول اللہ کا گھر آدھا کٹھے پر. کب ہماری غیرت جاگے گی؟